الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 238 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بیان شریعت کا مضمون چل رہا تھا، یہ آیت اس کے خاتمے پر آئی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے باب میں وہ نماز کو یہی اہمیت دیتا ہے جو اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں نماز ہی سے اللہ تعالیٰ نے احکام کی ابتدا کی ہے اور نماز ہی پر اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جب شریعت کا پورا مضمون پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گویا خدا کی شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی یہ جان چکے ہیں کہ یہ در حقیقت خدا کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان نہ اللہ کی شریعت پر قائم رہ سکتا ہے نہ اخلاقی حدود کی پابندی کر سکتا ہے اگر خدا کی یاد سے اس کا دل معمور نہیں ہے۔ خدا کو وہ یاد کیے ہوئے ہے، یاد رکھے ہوئے ہے، اور بار بار اپنے آپ کو خدا کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ زندہ اور بیدار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں متنبع رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حدود کا پابند رکھے اور ان حدود کی نگہداشت کرتا رہے۔ چنانچہ حدود کی نگہداشت کے لیے اللہ کی یاد کو قائم رکھنا اور اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا، یہ قرآن کا خاص مضمون ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ 5 وقت فرض کر دی ہے تاکہ زندگی کے معمولات میں آدمی چند منٹ نکالتا رہے، اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی عرضداشت پیش کر کے، اپنے آپ کو یاد دہانی کرا کے، اور اس بات کا استحضار رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اس احساس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا رہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہاں بھی یہی کیا کہ جب شریعت کا باب اپنے پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہوا تو فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، یعنی یہ خدا کی شریعت تمہیں ہم نے بتا دی ہے، اس کے حدود واضح کر دیے ہیں، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی مشکلات، پرخطر حالات، جیسی بھی صورت ہو، ان میں ان کی حفاظت کی جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی نگہداشت اور ان کا اہتمام بھی شامل ہے جو نماز کے شرائط و ارکان یا اس کے آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی آدمی جب نماز کی نگہداشت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کے ساتھ وہ پڑھی جانی چاہیے ان شرائط کا اہتمام ہو، جن آداب کے ساتھ اس کو ادا ہونا چاہیے ان آداب کا اہتمام ہو، جو اس کے ارکان مقرر کیے گئے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ادا ہوں، اس کے اندر جو روح آدمی کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ اس کے پیش نظر رہے، اور یہ سب چیزیں پوری طرح ملحوظ رکھ کر آدمی اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے کہ وہ گویا اپنے مالک کی طرف سے حکم آنے پر اس کے سامنے سربسجود ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر خاص طور پر زور دیا، اور پھر اس کے بعد مزید یہ توجہ دلائی کہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں جو نماز آ جاتی ہے اس کی بالخصوص پابندی کرو۔ یہاں چونکہ حافظ علی الصلوات کہا تو بس صلاۃ الوسطیٰ سے مراد اس زمانے کے تمدنی حالات میں عصر کی نماز تھی۔ یہی نماز تھی کہ جو زندگی کی ہمہ ہمی کے دوران میں آ جاتی تھی۔ ایسا وقت ہوتا تھا کہ جس میں کاروبار سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں، واپس آنے والے آ رہے ہیں، اگر کوئی چرواہے باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پہنچنا ہے، تو یہ ایک گویا آپا دھاپی اور افراتفری کی کیفیت میں نماز آ جاتی تھی۔ تو قرآن مجید نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔ ظاہر ہے کہ تمدن میں تبدیلی آئے گی، حالات میں تبدیلی آئے گی، آدمی کے مشاغل میں تبدیلی آئے گی، تو کوئی اور نماز بھی بالکل یہی حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ مطابق واقعہ بات کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو اصول نکلتا ہے اسی کا اطلاق پھر باقی نمازوں پر بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسی سب نمازیں جو کسی میٹنگ کے دوران میں آ گئی ہیں، کسی گفتگو کے دوران میں آ گئی ہیں، کسی مشغولیت کے دوران میں آ گئی ہیں، کسی کاروباری معاملے کو انجام دیتے ہوئے آ گئی ہیں، وہ سب اسی کی مصداق ہیں۔ یعنی زور دیا ہے اس بات پر کہ نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔
نمازوں کی حفاظت کرو گے تو دین کی حفاظت ہوگی، نمازوں کی حفاظت کرو گے تو خدا کی یاد سے دل آباد رہے گا، نماز سے تعلق قائم رہے گا تو باقی پوری زندگی پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اس وجہ سے جب بھی کبھی اس طرح کا موقع آ جائے تو اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ صحیح کرو کہ وقت پر، بلکہ ٹھیک وقت پر، اول وقت میں نماز ادا کر کے فارغ ہو جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ نماز کی حفاظت کا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے وقت پر پڑھی ہے، پابندی کا خیال رکھا ہے، آپ نے ارکان ٹھیک طرح سے ادا کیے ہیں، آپ نے شرائط و حدود کی پابندی کی ہے، آپ نے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن نماز کی اصل روح کیا ہے؟ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ پورے ادب کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں جائے، تو اس کو خاص طور پہ یہاں بیان کر دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اپنے پروردگار کے سامنے پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پوری عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پورے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس احساس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ تم اس کے بندے ہو اور تم بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کس اہتمام کی تاکید کر رہے ہیں، یعنی اس کو محض ایک رسم نہیں سمجھنا چاہیے جو آدمی ادا کرتا ہے، یہ بندے اور خدا کے تعلق کا اظہار ہے۔ بندہ جب اپنے خدا کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا اظہار نماز ہی کی صورت میں ہوتا ہے، اور چونکہ ہماری زندگی کا یہ احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہم زندگی اس سے شروع کرتے ہیں، سورج جب نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو اس وقت پھر ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، جب وہ مرا علین پہ آتا ہے اور ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تو ہم عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بستر میں جانے سے پہلے عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معمولات اس طرح سے ایک بندہ مومن کے قائم کیے گئے ہیں، گویا وہ نمازیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے نماز ہماری پوری زندگی کا ظاہر میں احاطہ کرتی ہے، قرآن چاہتا ہے کہ وہ باطن میں بھی پوری زندگی کا احاطہ کرے اور انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کے ساتھ جیے، اس احساس کے ساتھ جیے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ نماز در حقیقت زندگی ہے، یہ روح ہے، اور اس روح اور زندگی سے اگر کسی مسلمان کی زندگی محروم ہو گئی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان گویا نکال دی ہے، اب وہ ایک جسد بے روح ہے اور ایک جسد بے روح کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ خدا کی یاد ہی سے حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے عصر کی نماز کو بالعموم یہ صورتحال حاصل ہوتی تھی، آج کل کے زمانے میں تمدن کی تبدیلی، تغیرات کے نتیجے میں یہ صورتحال بدل جاتی ہے، اور خود کسی فرد کے مشاغل کے لحاظ سے بھی یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے۔ مدعا گویا یہ ہے کہ وہ نماز جو آپ کے مشاغل کے بیچ میں آ پڑی ہے، جس میں آپ کا التفات کسی دوسری جانب ہے، آپ کی مصروفیات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، کچھ دوسری چیزیں ہیں جو ہجوم کر رہی ہیں، کچھ خواہشات اور رغبات کا غلبہ ہے، آپ کسی ایسی مشغولیت میں ہے کہ جو پوری طرح توجہ کو اپنی طرف منعطف کیے ہوئے ہے، اس میں بھی خدا کی یاد کے لیے آدمی کو سب کچھ چھوڑ کے اٹھ بیٹھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اپنے پروردگار کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کی مزید اہمیت واضح کی، یعنی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، لیکن چلیے کسی موقع کے اوپر اگر اس طرح کی مشغولیت ہے اور اس طرح کی آپا دھاپی ہے اور ایسی افراتفری ہے اور اس طرح میں کسی کام میں مصروف ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ جنگ جیسی صورتحال میں بھی اس کے وقت کی پابندی ہونی چاہیے، چنانچہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اچھا مؤخر کر کے ایک وقت میں پڑھ لی جائیں گی، یا جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ادا کر لی جائیں گی۔ یہ صورتحال جب تمہارے قابو میں آ جائے گی تو اس وقت تم اس فرض سے سبق دوش ہو جاؤ گے۔ یہ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، یعنی اگر خطرے کا موقع ہے، اندیشہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وقت کی پابندی ہر حال میں کی جائے، خواہ آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں یا سواری پر پڑھ لیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹالیے نہیں، یعنی یہ اس میں چیز اللہ تعالیٰ نے ملحوظ نہیں رکھی کہ اچھا اہتمام سے پڑھیں گے ذرا فارغ ہو لیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ گویا جو پابندی آپ پر عائد کی گئی تھی اس کی عزت اور اس کا احترام قائم نہیں رہا، تو وقت جب آ گیا ہے جیسی بھی صورتحال ہے اس میں پڑھ لیجئے۔ چنانچہ اسی پر قیاس کر کے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ آپ سواری میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ کسی اور موقع پر ہیں، اگر وقت آ گیا ہے تو جس طرح کی صورتحال میں بھی ہیں اس کو ادا کر لیجئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں دیکھیے نا یہ صورتحال پیدا کر دی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، یعنی آپ سواری پر ہیں تو اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں پڑھ لیجئے۔ آپ پیدل چل رہے ہیں اور کھڑے نہیں ہو سکتے، جنگ کے حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے، اس میں اسی حالت میں پڑھ لیجئے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لیکن جب امن ہو جائے،
اطمینان ہو جائے، جب وہ صورتحال ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپا دھاپی، افراتفری، جنگ، خطرے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، یا ایسی کوئی مشغولیت ہے کہ جس میں آپ کے لیے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے، جیسے حالات ہیں، آپ جس طرح کی کیفیت میں ہیں، نماز کو ادا کر لیجئے، فرض نماز ادا کر لیجئے۔ اس کے بعد جب امن ہو جاتا ہے تو پھر نمازوں کے معاملے میں اسی قانون قاعدے کی پابندی ہوگی جس کی تفصیلات ہم کو معلوم ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا طریقہ سکھایا ہے، پھر رکوع میں، پھر سجود میں، پھر کھڑے ہونے میں، پھر شرائط پوری کرنے میں، پھر آداب کا لحاظ کرنے میں، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی، اس وقت پھر جیسی حالت ہے اسی میں نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو اس کو بیان کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو تعلیم نماز کے ارکان، آداب اور اس طرح کی چیزوں کی دی گئی ہے، وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے معاملے میں کسی دوسرے نے یہ ارکان و آداب مقرر کر دیے ہیں، یا اللہ کے کسی پیغمبر نے اس کو اس طریقے سے طے کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میری ہدایت کے مطابق ہوا ہے، میں نے اس کا علم دیا ہے، میں نے اس کی تعلیم دی ہے، میں نے یہ سکھائے ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ سے اسی طرح رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے دین میں نماز ایک لازمی جزو کی حیثیت رکھتی رہی ہے۔ اللہ کی شریعت کبھی نماز سے خالی نہیں ہوئی۔ نماز بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بہتر مظہر ہے، اور اس سے اچھا، اس سے بہتر، اس سے شاندار، اس سے موزوں کوئی اور مظہر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہر دین میں جب بھی وہ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلامی کی مختلف صورتیں رہی ہیں، اس میں یہ عبادت بھی اسی طریقے سے موجود رہی ہے، اور اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ باب مکمل ہو جانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی وضاحت ناگزیر تھی۔ پیچھے جو قانون بیان ہوا طلاق کا، اسی طرح سے بیویوں کی وفات کا، تو اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری تھی، چنانچہ ایک ضمیمے کے طور پر یہ وضاحت اس کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ باب ختم ہو تو چند باتیں اور واضح کی گئی۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ اوپر جو بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں ہدایات تمہیں دی گئی ہیں، ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر دیں۔ یہ اس لیے ضروری ہوا کہ ایک خاتون اگر بیوہ ہو گئی ہے اور اس طرح کی صورتحال میں بیوہ ہوئی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور اسباب موجود نہیں ہیں، تو کیا اس کو اگلے دن گھر سے نکال دیا جائے گا؟ کیا صرف عدتی کی مدت میں اس کے نان و نفقے کا بندوبست کیا جائے گا، یا اس کے بعد بھی اس کو اس کا موقع میسر رہے گا کہ وہ اپنے لیے کچھ اہتمام کر لے، اگلی زندگی کا فیصلہ کر لے؟ تو ایک معقول مدت، ایک معقول مہلت اس کو شوہر کے گھر میں حاصل ہو جانی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ دوسری شادی لوگوں کے لیے کوئی آسان چیز نہیں رہی۔ بیوہ بھی اگر ہمارے معاشرے میں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں بہت سی معاشرتی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، لیکن اسلام جس علاقے میں آیا، عرب کی سرزمین میں، وہاں یہ صورتحال نہیں تھی۔ وہاں تو بہت جلد عورتیں دوسری شادی کر لیتی تھیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لیتی تھیں۔ اس وجہ سے یہ ہدایت ضروری ہوئی کہ اگر اس کو فیصلہ کرنا ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ معاملات کے طے ہونے میں بھی کچھ وقت لگ جائے، آگے معاملات کو سمیٹنے میں بھی کچھ وقت لگ جائے، تو 1 سال کی مہلت عورت کو حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ پورے 1 سال کے بارے میں یہ ہدایت کر دی کہ اس میں بیویوں کو نان و نفقہ بھی دیا جائے گا اور انہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا جائے گا، وہ شوہری کے گھر میں رہیں گی اور ان کے تمام نان و نفقے کا بندوبست ان کی میراث میں سے کیا جائے گا۔ اس کی وصیت ان کو کر کے جانا چاہیے، بتا کے جانا چاہیے کہ یہ کام لازماً ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ کرے، بعد میں کوئی شخص اس معاملے میں میراث کے قانون کا نفاذ کر کے ان کو محروم نہ کرے۔ اگر یہ وصیت نہیں کی گئی تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وصیت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ حصہ کیوں نہیں مقرر کر دیا؟ اس لیے کہ حالات کے لحاظ سے اس کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ آدمی کے جتنے حالات ہوں گے، جیسی صورتحال ہوگی، جو اس کی معاشی صورتحال ہے، اس میں وہ یہ وصیت کرے گا، اور اس کو یہ بتا دینا چاہیے کہ میری بیوی کو یہ رقم، یہ معاملات اس طریقے سے ادا ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا فیصلہ کر سکے۔ 2 اس میں باتیں کہی گئی، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، یعنی ایک تو سال بھر کے نان و نفقے کی مقدار متعین کر کے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ میری بیوی کو دیا جاتا رہے گا، اور دوسرے یہ کہ 1 سال تک جس گھر میں وہ ہے اس گھر سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا فیصلہ کر لے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاتون یہ نان و نفقہ چھوڑنا چاہتی ہے، وہ گھر سے جانا چاہتی ہے، اپنے لیے کوئی اور فیصلہ کر لیتی ہے،
تو اس معاملے میں پھر لوگوں پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ زبردستی اس کو رکھا جائے یا لازماً اس کے لیے سارا اہتمام کیا جائے. آپ وصیت کر لیں، اس کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے. اگر وہ قبول کر لیتی ہے تو پھر اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی اور اقدام کرنا چاہتی ہے، تو اس کو اس کا حق ہے. اس میں پھر لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وارثوں پر کوئی ذمہ داری ہے، نہ معاشرے پر کوئی ذمہ داری ہے. اگر یہ سارا معاملہ دستور کے مطابق ہوا ہے اور اس میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، کسی روایت کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، تب اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں ہونی چاہیے. واللہ عزیز الحکیم. ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی احکام تم کو دیے جا رہے ہیں اور جیسی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کمزور لوگوں کے لیے ہیں، ضعیف لوگوں کے لیے ہیں. عورتوں کا معاملہ بھی معاشروں کے اندر یہی رہتا ہے، وہ اپنے حقوق کی بعض اوقات نگہداشت نہیں کر سکتی، ان کا کوئی والی وارث بعض اوقات نہیں ہوتا، ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے حقوق کے لیے کوئی قانون کی جنگ لڑ سکے یا معاشرے کا دباؤ لوگوں پر قائم رکھ سکے. تو ارشاد فرمایا کہ معاملہ اس پروردگار کے ساتھ ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ان دونوں باتوں کو اس واسطے یاد دلا دیا کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس پروردگار کے ساتھ تم کو معاملہ پڑنا ہے، یہ سمجھ لو کہ ایک دن اس کے دربار میں تم کو جانا ہے، اور پھر وہ جب انتقام لے گا تمہاری کسی اس طرح کی غلطی کا، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا زبردست ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس قانون کے معاملے میں مین میخ نکالنے کی کوشش نہ کرو، یہ ایک حکیم ہستی کا دیا ہوا قانون ہے. اس صاحب حکمت ہستی نے یہ ضابطے، یہ قانون انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی بہبود کے لیے دیے ہیں. لہٰذا خدا کی حکمت کو بھی پیش نظر رکھو، اور یہ چیز بھی ملحوظ رکھو کہ اس پروردگار کے ساتھ معاملہ ہے جس کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے. وہ اگر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالے گا تو اس ذمہ داری کی پرسش بھی کرے گا، اور تمہیں بہرحال جب اس کے سامنے جانا ہے تو وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، نیتوں اور محرکات سے واقف ہے. وہاں کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے، قانونی مشغافیاں وہاں کام نہیں آ سکیں گی. ایک زبردست اور حکیم ہستی سے تمہارا معاملہ ہے، اس کا لحاظ کر کے اس قانون پر عمل کرو. دوسری بات اس معاملے میں یہ فرمائی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لِلْمُتَّقِينَ، کہ جس طرح یہ وضاحت ضروری تھی، اسی طرح ایک اور وضاحت یہ ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے. یعنی آپ نے مہر دیا، وہ تو اس کا حق تھا، وہ تو پہلے ہی دن ادا ہو جانا چاہیے تھا. اگر ادا نہیں کیا ہوا ہے تو آپ پر ایک قرض تھا، اس کو آپ کو ادا کرنا ہی تھا اور ہر حال میں ادا کرنا تھا. اگر کوئی مال و متاع عورت کو دے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کی ملکیت کر دیا ہے، کوئی جائیداد دے دی ہے، کوئی مکان دے دیا ہے، کوئی زمین دے دی ہے، کوئی اور چیز دے دی ہے، وہ بھی بہرحال اسی کا ہے، اس کو آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. چنانچہ یہ بتا دیا ہے پیچھے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے ایک پائی بھی واپس لے. اب مزید یہ فرمایا کہ چونکہ اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، تو کچھ سامان زندگی دے کر اس کو رخصت کیا جائے. اس سامان زندگی کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی معاشرے کے اندر بعض اوقات ایسے رسوم، ایسی روایات ہوتی ہیں، برادریوں میں ہوتی ہیں، عرب میں بھی تھی، جن کی لوگ پابندی کر لیتے تھے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ خود ریاست کا نظام بھی اس کے معاملے میں قانون سازی کر سکتا ہے. یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوں. قرآن مجید نے اس کو حق کے واجب قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر شخص کو اس حق کو ادا کرنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حالات کے لحاظ سے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کے بارے میں قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے یہ خیال بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اسلام نے مرد پر طلاق کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ ذمہ داری طلاق کے بعد ہی ڈالی گئی ہے، البتہ اس کو متعین نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ خدا کی ابدی شریعت ہے. ہم جو قانون بناتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل اس کی غلطی واضح ہو جائے، ہم اس کو تبدیل کر دیں. اگر کوئی مخصوص رقم متعین کرتے ہیں تو وہ بھی حالات کے لحاظ سے تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے. تو ایسا تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ بات بتا دی گئی کہ سوسائٹی کے دستور رواج کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے. اس دینے دلانے کی کئی نوعیتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے ایک ہی وقت میں کچھ رقم دے دی ہے، کچھ روپیہ دے دیا ہے، کوئی جائیداد دے دی ہے، اس کے اخراجات کے لیے ایک اور اہتمام کر دیا ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے کچھ وقت کے لیے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ آپ ماہانہ کوئی ادائیگی کرتے رہیں گے. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سوسائٹی پر، دستور پر چھوڑ دیا گیا ہے. تاہم ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ایک حق واجب ہے اور اس کو بھی ادا ہونا چاہیے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لِلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں. اگر بندہ خدا سے ڈرنے والا ہے اور اس کو یہ احساس ہے کہ اس کو ایک دن اپنے مالک کو منہ دکھانا ہے، تب اس کو اس حق کو بھی لازماً ادا کرنا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، فرمایا اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو.
یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو قانون تمہیں دیا گیا ہے اس کی اس طریقے سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اب بھی اگر تمہیں کوئی تردد اس کے معاملے میں ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی وضاحت کر دے، یہ معلوم ہو جائے تمہیں کہ کس کس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یا کسی عورت کے شوہر کی وفات کا معاملہ ہوتا ہے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، فرد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، معاشرے کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا ہدایات ہیں جو شریعت کے طور پر یا خدا کے ابدی حکم کے طور پر دے دی گئی ہیں، کیا اشارات ہیں جن کی بنیاد پر خود معاشرے اور ریاست کو قانون سازی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا کا پورا باب عورتوں کے اس پہلو سے حقوق کی وضاحت کر دیتا ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی میں لوگوں کو خواتین کے ساتھ نکاح کے موقع پر اور علیحدگی کے موقع پر کن آداب اور کن حدود کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ جب طلاق ہوتی ہے بالخصوص تو اس میں کئی نفسیاتی عوامل ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس دل کی آمادگی کے ساتھ صورتحال کو کنٹرول میں نہیں رکھتا جس طرح کہ اس کو رکھنا چاہیے، اپنے اوپر بھی اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا، بعض اوقات انتقام کے جذبات ہوتے ہیں، برافروختہ ہو جاتا ہے آدمی، ایک خاص طرح کی انگیخت جذبات میں ہو جاتی ہے، گرد و پیش کا ماحول بھی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بھی کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کے اس مقام کو نکال کر بہت اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، یعنی اس سے کم آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا پروردگار کیا چاہتا ہے۔ اپنے جذبات، اپنے تعصبات، اس وقت کے ایک انتقام کی ذہنیت ممکن ہے کہ آدمی کو شیطان کے راستے پر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ وہ شیطان کے نزغ سے اور شیطان کی ترغیبات سے انسان کو نجات دلائے رکھے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں قانون خداوندی کا منشا کیا ہے۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل چیز عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے، ان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نصیحتیں کی ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، لیکن مردوں کو چونکہ یہ اقدام کرنا ہے اور ذمہ داریاں تمام تر ان پر ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی اس فضیلت کو مت بھولو، یہ احساس کرو کہ شوہر کی حیثیت سے تمہارا کیا تعلق رہا ہے، اب اس تعلق کو توڑ رہے ہو تو اس کے کیا آداب و حدود ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ گویا ہر پہلو سے احاطہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایک شریف النفس انسان کو ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ قانون دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو یہ سوچ کر کرو کہ اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، فریب نہیں دے سکتے، اس کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، تمہاری نیت اور تمہارے محرکات سب تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ جب اس کے حضور میں حاضر ہوگے تو تمہارے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے تم اپنی برہنگی چھپا سکو، ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، ہر چیز نمایاں ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس موقع سے ڈرو، اور جب ایک معاملہ کر رہے ہو تو یہ خیال کر کے کرو کہ یہ اگرچہ ایک ضعیف خاتون ہے، اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی والی وارث بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے حقوق کی نگہداشت کے لیے اس کے خاندان میں بھی کوئی شخص نہ ہو، ممکن ہے قانون بھی اس کی پاسداری نہ کر رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ پورے معاشرے میں اس کو حفاظت میسر نہ ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا نے تمہارے لیے یہ قانون دیا ہے، اس کی پاسداری کرو گے تو قیامت کے دن سرفرازی پاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہرحال جس حق کو بھی تلف کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ادا کرائے گا، اور وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ادا کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں انسان کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی سب سے بڑھ کر اس کو ضرورت ہوگی، اگر اس کا بھی کوئی لینے والا حقدار پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو خاص طور پر بار بار ان آیات میں یہ توجہ دلائی ہے۔ اصل میں قرآن مجید جو اپنی شریعت کے احکام میں اس پر توجہ دلاتا ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، محرکات کو جانتا ہے، تو یہ بالکل وہی بات ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں واضح کر دیا تھا، جب انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے آدمی کا، جس کو قرآن مجید احسان سے تعبیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی کا ایک ظہور نماز میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، زکوٰۃ میں ہوتا ہے، اور ایک ظہور ان معاملات میں ہوتا ہے۔ ان معاملات میں بھی اگر خدا کے قانون کی آپ پابندی کر رہے ہیں تو یہ اسی احساس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں ہم پر نگران ہیں، ہم اس کی نگرانی سے کسی حال میں بھی نہیں بچ سکتے، وہ ایک ایک ہمارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کو بھی سن رہا ہے، اور ہماری نیتوں اور ہمارے محرکات سے بھی واقف ہے۔ اس احساس کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ کام کرو، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی کتنی ناقص تربیت ہوئی ہے، اور وہ دین کے احکام سے کتنے ناواقف ہیں، اور طلاق کے موقع پر کیسی کیسی اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے لیے بھی اذیت کا سامان کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا قانون کتنا حکیمانہ ہے، کتنا ہمہ گیر ہے،
کس طرح سے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کس پہلو سے ہم کو توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے لیے بھی خیر و فلاح کا اہتمام کرتے ہیں، معاشرے کے لیے بھی خیر و فلاح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور کے مطابق وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دیکھ کر رخصت کرنا چاہیے، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔